کئی مقامات پر چھاپے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے جڑے فسادیوں کی گرفتاری کا دعویٰ، ایرانی میڈیا نے فساد اور اس میں ملوث گرفتار افراد کی ویڈیو جاری کر دی۔ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور، فرانس کے ایوان زیریں نے بل منظور کر لیا، بل کو سینٹ سے بھی منظوری درکار ہوگی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کم عمر بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان ٹیم کا کڑا امتحان، گرین شرٹس آج نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی۔ 1 فروری کو پاکستان کا ٹکراؤ بھارت سے ہوگا۔ گرین شرٹس کو سپر 6 مرحلے کے دونوں میچز جیتنے کے ساتھ ساتھ رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے کے اختتام پر پاکستان ٹیم 2 میچز میں 2 پوائنٹس کے ساتھ سپر 6 میں پہنچا ہے، جبکہ بھارت اور انگلینڈ کے 2 میچز میں 4 پوائنٹس ہیں۔ دونوں ٹیمز کا رن ریٹ پاکستان سے بہتر ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے افغانستان کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ پلے آف میچ میں امریکہ نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹ سے مات دی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ کچھ تو بھرم رکھ میری، یہ فرض نبھاؤں گا۔ تیرے پیار میں ڈوبے ایسے کیسے کنارہ کا، اس نے تو اپنی وجہ دوسری ڈھونڈ لی۔ محبت کرتے اس سے تو؟ محبت راستہ دینے کا نام ہے ماں، راستہ روکنے کا نہیں۔ اور جیو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی آخری قسط میں پیا کو ایک دوراہے کا سامنا ہے۔ دل کا فیصلہ کس کے خواب سجائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی آخری قسط آج رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ اسلام آباد میں میانمار کے وزیر خارجہ سے 2 طرفہ مذاکرات کیے، مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خالد محمود۔ میانمار کے وزیر خارجہ ایچ یوتان سوی کا پاکستان کا سرکاری دورہ۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں میانمار کے وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور میانمار کے مابین تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے 2 طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، علاقائی امن و سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ Our discussions were very productive and comprehensive. It actually overran for 1 hour, covering the full spectrum of bilateral relations. We also exchanged views on regional peace and security and agreed that all contentious issues should be resolved through dialogue and diplomacy. For the bilateral relationship, we need to enhance all sectorial cooperation in the future, trade, business, investments, and also for the cultural, military to military, and also many areas we like to scientific area. مذاکرات میں تجارت، اقتصادی تعاون، استعداد کار میں اضافہ، انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون اور کانسولر امور کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوا۔ بیرون ملک اسکیمنگ آپریشن سے متاثرہ افراد سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے میانمار میں قومی مفاہمت کے حق میں پاکستان کے اصولی موقف کو دہرایا۔ ملاقات کے اختتام پر پاکستان اور میانمار کی وزارت خارجہ کے مابین سیاسی مشاورت سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف اور سفیر پاکستان شفقت علی خان نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ ہیں۔ صدر 29 جنوری تک دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس دوران تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔
वादगे तीर असम्बली इजलास वक्फा सवालात का आगाज हुआ तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM के अरकान स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शोर शराबे पर डिप्टी स्पीकर ने वक्फा सवालात खत्म करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका दिया तो अली खुर्शीदी ने कमिश्नर की सरबराही में सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी पर एतराज किया। ये जो हमें हुकूमती लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमें मंजूर नहीं है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा ये एहतजाज अच्छा चले ओके चले ओके ठीक है नहीं आप जुडिशल उसका भी एक प्रोसीजर है। देखिए प्रोसीजर है ना, हर चीज का एक प्रोसीजर है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अपोजिशन अरकान जो बात करना चाहते हैं करें, सबकी तकारीर सुनेंगे। शोर शराबे के दौरान डिप्टी स्पीकर ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। इजलास खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर खूब बरसे। हुकूमत की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया वो भी इसी तरह का है कि ठीक है जी एक सानिया हो गया, लोग मर गए, एक सरकारी अफसर जिसको खुद शामिल तफ्तीश होना चाहिए था उसको इंक्वायरी कमेटी का सरबरा बना के इंक्वायरी की जा रही है। बेहिसी को आज 10 यौम गुजर गए और हुकूमत ये समझती है, हुकूमत सिंध ये समझती है कि ये भी शायद अवाम इसी तरह भूल जाएगी। सिंध असेंबली इजलास के बाद MQM की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ जिसमें फैसला किया गया कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली में एहतजाज जारी रहेगा। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों का नुकसान पूरा करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को 2 माह के अंदर मुतबादल दुकानें भी देंगे। हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जो 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ 5 लाख रुपए फी शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके। इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री जो उनका सामान पड़ा था उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। हमने अब देखा है हमारी अपनी कोताही है, मैं मान रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा उसको सज़ा मिलेगी। 80 से ऊपर जाने ज़ाया हुई हैं और ज़रूर सज़ा जो भी इसमें मुलविस है और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, ज़रूर उसमें ये सामने आएगी बात। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।